بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر ان کے لیے ہے جو اپنی ماں سے ایک روحانی وابستگی رکھتے ہیں۔ یہ تحریر آپ کو آپ کے بچپن میں لے جائے گی۔ مصنف کہتا ہے جب وہ دیوار کعبہ سے لپٹ کر بے اختیار رویا تو اس کو وہی سکون دوبارہ ملا جو کبھی بچپن میں اس کو ماں سے لپٹ کر ملتا تھا۔ آئیں تحریر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری ذرا سی شرارت پر اماں آگ بگولا ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتی جسے ہم ڈمنی کہتے تھے، لیکن مارا کبھی نہیں۔ کبھی عین وقت پر دادی جان نے بچا لیا، کبھی بابا نے، اور کبھی ہم ہی بھاگ لیے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور عین فصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا۔ ڈیرے سے پگڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا، اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بدنصیبی۔ اگر کبھی اماں اکیلے گاؤں چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں مرونڈے سے بہلانے کی کوشش کرتی۔ جی ہاں، مرونڈا، جسے ہم رائس کیک بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے، احتجاج کرتے۔ کبھی اماں گاؤں ساتل جاتی تو ہم اچھلتے کودتے خوشی خوشی ان کے آگے پیچھے بھاگتے۔ شام گئے جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے، ہمیں گاؤں اچھا لگتا تھا۔ ماں ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ میں سوال کرتا۔ میرے سوال پر اماں وہی گھسا پٹا جواب دیتی، جب تو بڑا ہو جائے گا، نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے، تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے تاریخ ڈیرے پر آن پہنچتے۔ ایک بار ابو جی اپنے پیر صاحب کو ملنے سرگودا گئے ہوئے تھے۔ میں اس وقت 6-7 سال کا تھا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ اماں جی نے مجھے گرم چادر میں لپیٹ کر کندھے پر اٹھایا اور کھیتوں سے گزرتی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئی۔ واپسی پر ایک کھالے کو پھلانگتے ہوئے وہ کھیت میں گر گئی، لیکن مجھے بچا لیا۔ ماں تھی نا۔ انہیں شاید گھٹنے پر چوٹ آئی۔ ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ نکلا۔ یہ واقعہ میری زندگی کی سب سے پرانی یادداشتوں میں سے ہے۔ آپ کی سب سے پرانی یادداشت ماں کے حوالے سے کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ یقیناً وہ بڑی ہمت والی خاتون تھی اور آخری سانس تک محنت مشقت کی چکی پیستی رہی۔ پھر نہ جانے کب میں بڑا ہو گیا اور اماں سے بہت دور چلا گیا۔ سال بھر بعد جب گھر آتا تو ماں گلے لگا کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ پھر رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے سے ماں کے ساتھ جا کر لیٹ جاتا اور اس کی چادر میں منہ چھپا کر خوب روتا۔ ماں کھیت میں چارہ کاٹتی اور بہت بھاری پنڈ یعنی گٹھڑا سر پر اٹھا کر ٹوکے کے سامنے آن پھینکتی۔ کبھی کبھی خود ہی ٹوکے میں چارہ ڈالتی اور خود ہی ٹوکا چلاتی۔ جب میں گھر ہوتا تو مقدور بھر ان کا ہاتھ بٹاتا۔ جب میں ٹوکا چلاتے چلاتے تھک جاتا تو سرگوشی میں پوچھتی، بات کروں تمہاری فلاں گھر میں؟ جی وہ جانتی تھی کہ میں پیدائشی عاشق ہوں اور ایسی باتوں سے میری بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے گاؤں میں گھر بنا لیا اور ماں نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی۔ میں فیملی لے کر شہر چلا آیا اور ماں نے گاؤں میں اپنی الگ دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر شہر بھی آئیں۔ میں نے انہیں سمندر کی سیر بھی کرائی۔ کلفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا، اس سمندر سے تو ہمارے ڈیرے کا چھپڑ یعنی جوہڑ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ماں بیمار ہوئی، میں چھٹی پر ہی تھا۔ انہیں کئی دن تک بسکوپان ایک گولی کھلا کر سمجھاتا رہا، معمولی پیٹ کا درد ہے، جلد افاقہ ہو جائے گا۔ پھر درد بڑھا تو شہر کے بڑے ہسپتال لے گیا۔
जहाँ डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून खरीद लाता कहीं से, पागल कहीं का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, अम्मा, खून की चंद बूंदों से तो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आपने मुझे उठाकर गांव के डॉक्टर के पास लेकर गई थी और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थी। वो खिलखिलाकर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा, मुझे माफ कर देना, मैं तेरी खिदमत न कर सका। मेरा ख्याल है मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की होगी, वक्त ही नहीं मिला। लेकिन वो बहुत फराख दिल थी। बिस्तरे मर्ग पर भी जब बार बार मैं अपनी कुताहियों की उनसे माफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राजी हूँ बेटा, मैं राजी हूँ बेटा। यकीनन जिससे माँ राजी है उससे रब भी राजी है। काहे को बार बार माफ़ी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ कर रोया। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई, अब तो यकीन भी नहीं आता माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं। आज बैतुल्ला का तवाफ करते पठानों और सुडानियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवारे काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच गया हूँ। वही सुकून मिला जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का उनसर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़ कर नहीं, दाढ़े मार मार कर रोया। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब्बे काबा और हम सदा के शरारती बच्चे। तहरीर कैसी लगी कमेंट्स में लिख कर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।